کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا، میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے نہ جاتے، اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے میں میٹیریل چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کیا چیزیں لے کے گئے ہیں، لیکن قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں۔ آئیو نے 2 دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دستخط کروایا، اور میں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میں قانون کا طالب علم ہوں، تو میں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئٹم تھے، جو سیجر کے آئٹم تھے، اس پہ سائن کرنا تھا۔ تم نے 2 گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ قیمتی چیزیں میں نے چوری کرتے، لیکن اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، نہ میں ذکر کروں گا، اس لیے کسی عہدے کی پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے، تشدد تو کیا جان نکال لیتے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے، تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں۔ اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، اس کے بعد عوام کی جو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا، اس لیے کہ یہ قانون یہ چند 100 لوگوں پہ، 1000 سے زیادہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں۔ یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اسے ماورا ہے، اوپر ہے، اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں۔ باجوہ صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلائیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا۔ بڑی بات نہیں ہوگی۔ GHQ میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں، خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں، اور ان کو بلا لیں۔ یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں، کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس راستے سے گئے ہیں، جیو فینسنگ کرائیں، ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں، کس نے کس کے ساتھ بات کی، کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا، مجھے جب بے لباس کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بڑی چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے، یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں، بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا۔ آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں،
انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا. انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا, سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے, میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے, ویڈیو بناتے رہے. پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے, وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے. یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا, سیاست نہیں کر رہا, میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. میں ایک زندہ لاش ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے, میرے اس عمل کی وجہ سے, میری اس قربانی کی وجہ سے, میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے, اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحافی کی, کسی شہری کی, کسی پروفیسر کی, کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اتریں. میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا, میں زندہ ہوں. اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گناونا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ, سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے. اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں, میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا. اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا, اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں. اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے, میں اپنے اس پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وکلاء, پورا پاکستان کی قوم میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شہر کے ماورائے سائین کے نہ اتریں. کوئی دنیا کا عہدہ, کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ, میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں. اور یہ سیاسی کیس نہیں, یہ ہیومن رائٹ کا کیس ہے. اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا, لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج, اس کا فیصلہ آئے گا. اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمیٰ اپنے تحویل میں لے, اس کا فرینزک آڈٹ کرائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے. چیف جسٹس صاحب, وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے, ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے, اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے, دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے. اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں, فرینزک کے لیے دیں. ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی. میری آدھی شہادت, میرے سچائی کی اور حقائق کی, میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں, اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے.
اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناخت ہو جائے گی. وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناخت ہو جائے گی. میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی. کتنی گاڑیاں آئیں, کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے, کس وقت آئے اور کس وقت گئے. یہ سارا ایک قانون دان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ, ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق. اور میں سینیٹر ہوں, میں سپریم کمانڈر آف پاکستان, جو آرٹیکل 243 کے تحت صدر پاکستان ہے, میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پروسیس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے, مجھے سزا دے سکتی ہے. کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالا تر نہیں. اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت وہ سی سی ٹی وی کیمرہ, اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لیا ہے ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے, وہ بھی سارا نکال کے لے کے گئے ہیں. تاکہ کیا وجہ, تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے. اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیمپر کر کے ختم کر دیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شہری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے. چیف جسٹس صاحب ڈاکٹر بابر ایوان جو میرے وکیل تھے, مجھے جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی, مٹی سے بھرے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے. اس کے اوپر ایف آئی اے نے ایک کوڈ دیا تھا, میں نے لگایا تھا. یہ ساری چیز جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زخم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت. میں نے تو یو ایس کے اندر جو ہے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کے بعد اور اٹارنی ایٹ لا کے بعد جو ہے پریکٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے. میں ان سے نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں اس کے انڈر ہوں. اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, کہ ان مجسٹریٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں پہ دے رہی ہے. ان پوری تفصیل سے یہ جوڈیشل نوٹس ہے. کرائم کو دیکھنا, کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا, یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے. اور پیمز میں کیا اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا؟ پھر مجھے اسٹیٹ صاحب نے بتایا, اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجسٹریٹ صاحب کو. کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا, میں تو مظلوم ہوں. لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوع, میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا, بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نچلی عدالتیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی, وہ پمز کو بیچتے. اور پم نے کیا کرنا تھا, ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی. اس لیے میرے حق تلفی ہوئی ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یقین کریں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, سب سے بڑا جج جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نقاب ہوں گے. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. ساتھی صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی اندورناک ہے. ریاستی اداروں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بتا دیں کہ مطلب اس کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے چیئرمین کے سلاٹ کے لیے بیٹا بات سن. بیٹا بات سنیں. نہ مجھے بات سنیں. اس وقت صرف انسانی حقوق کی بات کریں، صرف انسانی. یہ اگر آپ کو